بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشوونما بہتر ہو، خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکے میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان کے گھروں کی تلاشی شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیں جناب عبدالمطلب کے گھر بھی آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال چھوڑ کر آگے بڑھ گئے کہ یتیم بچے کے گھر آنے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ جب اماں حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں۔ اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچہ لے کر جائیں، یہ مجھے طعنہ دیں گے، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عبدالمطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبدالمطلب اور حضرت آمنہ نے خوش آمدید کہا۔ پھر آمنہ نے بچے کے پاس لے آئے۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپیٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں میں ایک نور نکلا جو آسمانوں تک پہنچ گیا، میں نے آپ کی گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا، پھر میں نے آپ کی والدہ عبدالمطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی، میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے اپنے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا، دائیں طرف سے آپ کو فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کو یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے کچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جب ہمارا کچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریال ہونے کا بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا، پھر خدیم ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئے، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا کچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی کچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے ایک ایک قدم پر اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی کچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہی لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چرا کر واپس آئیں، ان کے تنوں میں دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، ان میں سے دودھ بہت کم، بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کو دودھ دہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کے برتنوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں، غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح وہ 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں آپ چلنے پھرنے لگے۔ اب 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے، آپ کی باتیں سمجھ کر آنے لگیں۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت برکات دیکھنے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب آپ کو اپنے گھر لے آئیں تو بنو سعد کا کوئی گھرانا ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ کی محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے،
اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا بے حد، اللہ کے لیے بے حد تعریف ہے، اس کی صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم نے آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے، ہماری عادت تھی کہ ہم آپ کو کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں، چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ انہوں نے یوں کہا، ہمیں اجازت دیجیے ہم بچوں کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں، ڈرتی ہوں کہ اس مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو۔ جب ہم ان کو بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کو کچھ بڑے ہو گئے تو آپ باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے تھے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے ساتھ شریک عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ بھائیوں بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے، واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے آئے، گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے، دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا آپ کھڑے ہوئے